تمام زبانوں میں سب سے بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دور تھا وہ سنہری دور تھا، دین کی سربلندی کا، اخلاص کا اور دین کی ترویج اور تبلیغ و اشاعت کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دور تھا وہ ایسا دور تھا کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، وہ خدمت نبوی کے اندر حاضر ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے التجا اور دعا کرتے، اللہ رب العالمین وحی کا نزول فرما دیتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت والی پاک اور مطہر زبان سے یہ گواہی دی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو میرے بعد متصل ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے بعد آنے والے لوگوں کا زمانہ۔ اور بعض روایات میں آپ نے 2 مرتبہ یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد کے لوگوں کا، اور بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا پھر دوسرے میرے بعد جو لوگ ہوں گے ان کے بعد جو تیسرے نمبر پہ آنے والے لوگ ہوں گے ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع الاتباع یعنی جنہیں ہمیں تبع تابعین کہتے ہیں، تو ان کے جو زمانے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہترین زمانے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، فتنوں کی ابتدا وہاں سے شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر فتنے نے سر اٹھایا، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دور خلافت، دور حکومت کے اندر فتنوں نے سر اٹھایا، اور تبع تابعین کے زمانے تک خیر موجود تھی کافی زیادہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت اور گارنٹی دی تھی۔ اہل علم نے اس کی تعیین اور تحدید بھی کی ہے کہ 4 ہجری تک یہ دور بنتا ہے، کیونکہ 110 ہجری کے اندر آخری صحابی ابو طفیل رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ تو اس دور تک اکثر جو ہے وہ علاقوں کے اندر خیر اور بلائی جو ہے وہ موجود تھی، اس کی رمق موجود تھی۔ بعد کے اندر فتنے آتے گئے، جیسے جیسے جو ہے وہ اسلام جو ہے پھیلتا گیا ہے، تو ساتھ ساتھ دین اسلام کے اندر فتنوں نے بھی سر اٹھانا شروع کیا، بدعات دین اسلام کے اندر داخل ہوئی ہیں۔ اب ہم اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اتنے زیادہ فتنے ہو چکے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر فتنہ موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہماری جیب کے اندر فتنہ موجود ہے۔ یہ موبائل یہ فتنے سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر فتنہ موجود ہے۔ اچھا، دین اسلام ہمارا کامل دین ہے، اس نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ جب فتنے موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فتنے کے دور کے اندر دین اسلام کی کوئی رہنمائی موجود ہوگی کہ جس کے اوپر عمل کر کے ہم فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور حق کے اوپر ثابت قدمی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ تو اسی موضوع کے اوپر آپ کے سامنے آج چند گزارشات کرنی ہیں کہ فتنے کے دور کے اندر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم انہیں اختیار کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمیں حق کے اوپر ثابت رکھیں گے اور اللہ ہمیں فتنے سے محفوظ رکھ لیں گے، فتنے سے بچا لیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو انسان کا دل ہے وہ اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ انشاءاللہ اس کی آگے وضاحت آئے گی۔ تو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دل کے ثابت
دین کے اوپر ثابت رہنے کی اللہ سے ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ اے اللہ ہدایت کے بعد ہمیں کفر، ضلالت، شرک، بدعات کے اندر مبتلا نہ کر دینا۔ اور یہ بات آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دعا بنا کے نازل کر دی۔ کس طرح کہ اللہ قرآن مجید میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ کے رکھنا، انک انت الوہاب، اس لیے کہ اے اللہ سب کچھ عطا کرنے والا تو ہے، تیرے علاوہ کو اور دلوں کو ثابت نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی فتنے سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان کے اندر رکھنا، رحمت کے سائے کے اندر ڈھانپ کے رکھنا، ہدایت دینے کے بعد اے اللہ ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ یہ دل کی سلامتی کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہوگا، اور اگر وہ ٹکڑا جسم کا خراب ہو گیا تو سمجھ لو آدمی کا پورا جسم خراب ہو گیا، پورا جسم بیمار ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وہی القلب، وہ آدمی کا دل ہے، اگر دل درست ہے تو آدمی پورا کا پورا درست ہے، اگر دل خراب ہو گیا تو آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی گمراہ ہو گیا، آدمی حق بات سے بھٹک گیا، وہ آدمی جو ہے وہ کفر، شرک، بدعات کی گمراہیوں کے اندر چلے جائے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کو سلامت رکھے۔ صحابی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، آ کے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان اکثر من دعائہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھ لیا نبی رحمت سرتاج رسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ کثرت سے یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے دل کے ثابت قدمی کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ یاد رکھنا ان قلوب بنی آدم، یہ جو بنی آدم کے دل ہے نا، بین اصبع الرحمن، وہ اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ، اللہ رب العالمین جس آدمی کے دل کو چاہتے ہیں دین کے اوپر ثابت رکھتے ہیں، اور جس آدمی کے دل کو چاہتے ہیں ٹیڑھا کر کے اس آدمی کو گمراہی کے اندھیروں کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا بھی کیا کرتے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت ولک خاصمت اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہم لک اسلمت، اللہ میں تیرا مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، وبک آمنت، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے آیا، وعلیک توکلت، اے اللہ میرا اعتماد توکل تیری ذات کے اوپر ہے، والیک انبت، اے اللہ میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، والیک خاصمت، اے اللہ اگر میری لڑائی کسی سے ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو اے اللہ میں تیری خاطر ہی لڑائی اور جھگڑا کرتا ہوں، اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ طلب کرتا ہوں، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ان تضلنی، کس چیز کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اے اللہ تو کہیں مجھے گمراہ نہ کر دینا، مجھے راہ حق سے ہٹا نہ دینا،
بھٹکا نہ دینا، اے اللہ اس چیز سے میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھ کے نکلتے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حق بات سے بھٹک جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں تعلیمات دی ہے کہ تم نے اگر اپنے دل کو دین کے اوپر ثابت رکھنا ہے، اگر گمراہی سے بچنا ہے، فتنوں سے محفوظ رہنا ہے، تو ان دعاؤں کو جو ہے وہ اپنا لو، ان کو یاد کر لو، ان کے اوپر ہمیشگی کر لو، ان کے اوپر دوام بخشو اپنے آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس بات سے؟ ان اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل، یا مجھے گمراہ کر دیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے، انسان کے سامنے ایسے راستے، ایسے مواقع موجود ہوتے ہیں، یا انسان بذات خود ان مواقعوں کو دیکھ کے گمراہ ہو جاتا ہے، یا ایسی مجلس کے اندر گھر سے نکل کے آدمی چلا جاتا ہے جہاں انسان کے لیے وہ مجلس گمراہی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہوئے اللہ سے اس چیز کی پناہ طلب کرتے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ کہیں میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، او اظلم او اظلم، یا میں کسی پہ ظلم کروں یا میرے اوپر ظلم کیا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ہمیں سیکھنی اور یاد کرنی چاہیے۔ دوسری چیز کہ اگر ہم فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، دین کے اوپر ثابت قدمی جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں قرآن مجید کا صحیح معنوں میں مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین سے دل کے ثابت ہونے کی اپنے دین کے اوپر اس سے دعا کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قرآن مجید کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید اس راستے کی رہنمائی کرتی ہے، ہی اقوم، جو راستہ تمام راستوں میں سب سے سیدھا اور مضبوط راستہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، قرآن مجید اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہیں اللہ ہمارا ایسے لوگوں میں شمار نہ کر دے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار کھڑے ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو کے کہیں گے کہ یا رب ان قومی هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کے اوپر تدبر اور تفکر نہیں کیا۔ میرے بھائیو، قرآن مجید نازل ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ ہم اس کی آیات کے اوپر تدبر کریں، اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اللہ قرآن مجید میں قرآن مجید کے نزول کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک، اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، اللہ فرماتے ہیں اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ قرآن مجید کی آیات کے اوپر تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں۔ اب مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ ہم قرآن مجید کے آیات کے اوپر تدبر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی، اس کے مفاہیم، مطالب اور معنی کے اوپر غور کریں۔ ہم میں سے کتنے ہیں میرے سمیت کہ روزانہ ہم قرآن مجید کے ایک آیت کے اوپر تدبر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری جیب کے اندر موبائل ہوتا ہے، ہر 2-3 منٹ کے بعد ہم نے موبائل کو دیکھ کے نکال کے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی میسج تو نہیں آیا، کسی کا پیغام تو نہیں آیا، کوئی خبر تو سوشل میڈیا پہ نہیں آئی۔ میرے بھائیو، ہم کبھی غور بھی تو کریں، یہ موبائل کے اوپر آنے والی خبریں، یہ آنے والے میسیج، ان میں ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں جو جھوٹی ہوتی ہیں اور اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ان جھوٹی خبروں کو دیکھنے کے لیے، اس سے محظوظ ہونے کے لیے ہم بار بار
موبائل کو اپنے سامنے کھولتے ہیں تو جو اللہ رب العالمین نے خبریں نازل کی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ساری خبریں سچی ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس میں ہماری دنیا آخرت کی فوز و فلاح اور کامیابی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ ہم نے دن میں ایک مرتبہ ہی قرآن مجید کو کھول کے قرآن مجید کی خبروں کے اوپر غور کیا ہو، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر تدبر کرنے کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم میں سے کوئی سمجھنے والا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے والا ہے؟ میرے بھائیو، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی، منافق آ کے کہتے کہ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ اس آیت نے تمہارے ایمان میں کون سی زیادتی کر دی؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو اہل ایمان ہے جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے، سورت نازل ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس آیت اور سورت کی وجہ سے اہل ایمان کے ایمان مزید زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اس طرح اس مفہوم کو بیان فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ فرماتے ہیں مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں اہل ایمان میں شامل فرما لے۔ اللہ نے جو اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے، اللہ ہمیں ان اوصاف سے متصف فرما دیں۔ اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ قیامت والے دن 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیہ ففادت عیناہ، ان 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک آدمی وہ بھی ہوتا ہے جو تنہائی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تنہائی میں خلوت میں ہو کے، اکیلا ہو کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ اللہ ہماری خلوتوں کو درست فرما دے۔ میرے بھائیوں، اگر میرے اور آپ کے خلوتوں کے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں، واللہ اللہ کی قسم ہم لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ ذکر اللہ خالیہ، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، ففازت عیناہ، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کی یاد میں اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ قیامت والے دن ایسے آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، اللہ فرماتے ہیں ان کے ایمان مزید بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ المیہ ہے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھائیو، دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں کہ ہمیں قرآن مجید کے آیات کے اوپر تدبر کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جب قرآن مجید کی کسی آیت کو تلاوت کیا جاتا ہے کہ ہمارے دل ڈر جائیں، ہمارے ایمان مزید بڑھ جائیں۔ ہماری حالت اکثر کی یہ ہے، الا ماشاء اللہ، جب عذاب والی بھی آیت تلاوت ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کے اوپر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا فرما رہے ہیں۔ ادھر خطیب صاحب پڑھتے ہیں ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ کرنا
جن کو تیری پکڑ لے گی، تیرے عذاب کے اندر جو لوگ دوچار ہوں گے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو دوسری چیز، اگر ہم چاہتے ہیں دین کے اوپر ہم ثابت قدم رہ سکیں، فتنوں سے بچ سکیں، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں، تو پھر ہمیں قرآن مجید کے آیات کے اوپر تدبر کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں انبیاء و رسل کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ انبیاء و رسل کی زندگی ایسی ہے، ان کی سیرت ایسی ہے، اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کے قصوں کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل والوں کے لیے عبرت رکھی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے ہمارے محبوب پیغمبر، ہم نے اس کتاب قرآن مجید کے اندر آپ کے اوپر رسولوں کے قصے بیان کیے ہیں، رسولوں کے تذکرے کیے ہیں اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر۔ کس لیے کیے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے کہ ہم ان قصوں کے ذریعے آپ کے دل کو جو ہے وہ مضبوط کر دیں۔ دل مضبوط ہوتا ہے، دل دین کے اوپر ثابت رہتا ہے اس وقت جب انبیاء و رسل کے قصے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا ویسے ہی گمان ہے کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قوموں کے اوپر، پہلے رسولوں کی قوموں کے اوپر اتنی آزمائشیں، اتنی مصیبتیں آئیں، اس طرح انہیں تنگیوں تکلیفوں نے گھیر لیا، بیماریوں نے گھیر لیا۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے یہ پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے تمہارے پاس ان لوگوں کے قصے نہیں آئے، اس لیے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں قصص النبیین کے نام سے، قصص الرسل کے نام سے۔ انبیاء و رسل کے قصے ہمیں پڑھنے چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قصے ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اس موضوع کے اوپر الگ سے کتابیں موجود ہیں۔ عربی زبان کے اندر ایک کتاب ہے، اس کا اردو کے اندر ترجمہ ہوا ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ ہر صحابی جس طرح اس نے تکلیفوں مصیبتوں کو برداشت کیا اور مصیبتیں اٹھا کے وہ مسلمان ہوا، اس کے اندر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قصے جو ہے ان کو جمع کر دیا گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کے کردار سے بہت زیادہ اثر لیتا ہے۔ ہمارے آس پاس جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے انسان بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی ڈرامہ دیکھتا ہے وہ ڈرامے سے متاثر ہوتا ہے، ایک آدمی فلم دیکھتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، ایک آدمی دینی مجلس کے اندر جاتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، ایک آدمی اہل علم کے پاس بیٹھتا ہے وہ اہل علم سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم انبیاء و رسل کے قصے نہیں پڑھیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قصے نہیں پڑھیں گے، اللہ کی قسم یہ جو آس پاس ہمارے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے فتنے ہیں، ہم ان سے متاثر ہو جائیں گے۔ اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم دین کے اوپر ثابت قدمی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں انبیاء و رسل، صحابہ کرام تابعین کے قصوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور محدثین کی سیرت کو جمع کر دیا حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر، 12-14 جلدوں کی کتاب ہے، اس کے اندر صحابہ تابعین کے قصے موجود ہیں کہ کس طرح دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے۔ ایسی چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے، پھر انسان جو ہے وہ دین کے اوپر ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انبیاء و رسل تقریباً 17 انبیاء کا تذکرہ کیا ایک جگہ پہ۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انبیاء و رسل وہ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت سے سرفراز فرمایا تھا، فبھداہ مقتدی، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ بھی ان کے راستے کے اوپر چل کے ہدایت یافتہ بن جائیں۔ یعنی ہدایت ملتی ہے
فتنوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے، دین کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے، کب؟ جب انبیاء اور رسول کے قصوں کو پڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کی قسم ہم کسی اور نبی اور رسول کے قصے کو نہ پڑھیں۔ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان ارکان میں ایک بنیادی رکن تمام رسولوں پہ ایمان لانا ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں سیرت اور قدوے کی۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں، اپنا لیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں اللہ ہماری جھولی کے اندر ڈال دیں گے، اللہ نے فتنوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا، وہ آئیڈیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ یہاں سے اپنی بات کو آئندہ جمعے میں جاری رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں، دین اسلام کے اوپر اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیں، اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کے اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔